معزز سامعین، یہاں سے 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ 30ویں پارہ سب سے پہلے سورہ نبا، مکہ معظمہ میں جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھی۔ نمبر 1 یہ کہ بات اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے، مقرر کیا جائے۔ تیسری یہ کہ اس دنیا کا خاتمہ ایک روز ہونا ہے اور اس کے بعد دوسری دنیا آباد ہوگی، دوسری دنیا ہوگی، لہذا تمام اولین و آخرین کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سارے کے سارے لوگوں کو وہاں لے جایا جائے گا۔ اس کو قیامت کہا جاتا ہے یا میدان محشر کہا جائے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری جو دنیا کے اندر غیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان غیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور جسے سینگ تھا اسے حساب و کتاب برابر کرائے گا اور پھر کہے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ تو کفار و مشرکین جب ان کے حساب و کتاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ آخری پارے اسی سورے کے آخری الفاظ ہے، اے کاش ہم بھی مٹی ہوتے، ہمارا حساب و کتاب بھی نہ ہوتا۔ لہذا اس سورے کے اندر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، رسولوں کی تصدیق کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات میں سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ سورت کے شروع میں کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کر لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں انسان کی جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی جائے گی۔ کیوں نہیں ڈالی جا سکتی ہے؟ آج جو فرشتے نظام کائنات چلا رہے ہیں وہی فرشتے اسی مالک کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم کر سکتے ہیں اور اس کے حکم سے دوبارہ نظام کو واپس کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر وہ فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو روح کو کھینچتے ہیں، جو روح کو نکالتے ہیں۔ لہذا جو فرشتے ابھی آپ کے روح کو قبض کرتے ہیں، کل آپ کے روح کو قبض کرنے کے بعد یہ دنیا کو درہم برہم کر دیں گے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر سے اللہ رب العالمین انہی فرشتوں کے ذریعے سے روح کو واپس کرے گا، لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی سورے کے اندر جہنم میں جانے والے کون اور جنت میں جانے والوں کی قیامت کے بارے میں جنت میں جانے والے مستحق کون ہوں گے اس کا بھی تذکرہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 میں اور 34 سے لے کے 41 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان کیا پھر جب وہ چیز جب برپا ہونے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کوشش کی اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ہاں، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے نفس کی خواہش کو روک لیا تو بے شک جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ چیز کہ جو آدمی جنت کے لیے دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا پسند کرے گا، دنیا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو آدمی اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، رکوع اور سجود کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا عبادت جنت میں لے جائے گی، عبادت کا انکار آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ عبسہ۔ اس کی شان نزول صرف سن لیجیے، اس کے اندر خاص ایک چیز ہے کہ مسلمان جو اندھے ہیں اس کی بھی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا شخص بیٹھا تھا کہ اچانک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل عبداللہ ابن مکتوم آپ کو معلوم ہے کون تھے؟ یہ نابینا صحابی تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے ماتھے کو سکوڑ دیتے ہیں اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار کیا۔ قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر، اللہ اکبر، اللہ نے کیا شریعت نازل کی۔ نبی نے ناگواری کا اظہار کیا، اپنے منڈی کو پھیر لیا، منہ کو پھیرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے
عبداللہ بن مکتوم کی شان میں آیت کریمہ نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اللہ رب العالمین نے کہا سورہ عبسہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک آپ دیکھیے، جس کا خلاصہ یہ ہے اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا. تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا پاکیزہ چیز، یعنی وہ علم لینے کے لیے آیا. لہذا اللہ رب العالمین نے پورے آیت کریمہ کی خلاصے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اہمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں. اہمیت کس کی ہے؟ جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے کبھی رخ نہیں موڑنا چاہیے. جو لوگ دین سے بے پرواہی برتتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. لہذا اللہ کی نظر میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو دین سے جس کا تعلق ہو، جس کا تعلق شریعت سے ہو، وہ نابینا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو. شریعت کے اندر اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا گیا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے نہ گورے کا فرق، نہ کالے کا فرق، نہ سونے کا فرق. اگر کوئی فرق ہے اسلام کے اندر، کوئی چیز اونچائی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تقویٰ کے بنا پہ ہے کہ بندہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے. لہذا گورا کالا اور اسی طریقے سے لگڑا لولا، اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ کے پاس کوئی مقام اور مرتبے کا حامل انسان ہے تو شریعت پر چلنے والا، کتاب و سنت سے جڑنے والا. اس کے بعد سورۃ التکویر شروع ہوئی. لہذا اس میں دو حصوں میں بہت باتیں بیان کی گئی ہے. سورۃ تکویر میں دو موضوعات بیان کیے گئے ہیں. قیامت برپا ہونے کے مناظر، رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے. قیامت دو حصوں میں قائم ہوگی. پہلے مرحلے میں موجود کائنات تباہ کر دی جائے گی. دوسرے مرحلے میں تمام انس و جن کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کی طرف لایا جائے گا. پہلے مرحلے کے تعلق اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے اندر سورۃ التکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 کے درمیان بیان کیا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دی جائے گی. لہذا یہ پہلا مرحلہ ہوگا. پہلا مرحلہ کون سا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جو آپ کو چمکیلے دکھائی دیتے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں یہ چلنے لگیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندر کا پانی جو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے یہ بھڑکا دیا جائے گا، آگ نکلے گا. اکثر نشانی آپ دیکھتے ہیں، اکثر نشانی آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس مناظر کے آنے سے پہلے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد دوسری چیز کا تذکرہ ہے قیامت کے دوسرے مرحلے کا، کہ آدمی کو دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندگی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں اکٹھا کرے گا، اور اس کے بعد میدان محشر میں لے جایا جائے گا. میدان محشر میں حساب و کتاب کا معاملہ پیش ہوگا. جو جیسا عمل کرے گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور اس کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورے کے اندر بیان کیا، اے انسان تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے بہکا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر فرمایا، اے انسان تجھے تیرے نہایت پر کرم والے رب کے مطابق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر تیری صورت بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا. اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے بہکا دیا؟ سوچ تو کیا تھا کہ اللہ نے تیری شکل بنائی، تیری صورت بنائی، تیرے اندر روح پھونکا، تجھے چلنے کی صلاحیت دی، بات کرنے کی صلاحیت دی، پھر تجھے ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے بہکا دیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ لہذا انسان اپنی اصلی حقیقت کو سوچے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے اندر ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قریش تاجر پیشہ ور لوگ تھے، ان میں وہ ساری بیماریاں موجود تھی جو عام طور پر تاجروں میں پائی جاتی ہے، یعنی ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. سورہ مطففین کے اندر آپ دیکھیے بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے دیتے ہیں. لہذا اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں جائز
नहीं है, हराम है, हराम है। लिहाजा ऐसे तुज्जार को याद रखना चाहिए कि जब भी कोई माल दूसरों को दे, अच्छा माल दे जो अपने लिए पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। आपको मशहूर वाकया मालूम होगा, अल्लाह के रसूल तिजारत के, अल्लाह के रसूल मार्केट में निकले और अचानक आप देखते हैं कि वो धनिया जो आता है, धनिया, सूखी धनिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेहतरीन उसके ऊपर सूखी धनिया रखी हुई है। आपने अपना हाथ उसके अंदर डाला और जब हाथ निकाला तो ऊपर से सूखी और नीचे से गीली और तरी निकली। अल्लाह के नबी ने कहा ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल अगर हम इसे ऊपर रखकर बेचेंगे तो हरगिज हमारा धनिया या हमारी ये तिजारत नहीं बिकेगी। अल्लाह के नबी ने कहा असरफ अलैहि मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तुम इसे रखो, तुम्हारी तिजारत में जो नुक्स है लोगों को बताओ। तिजारत में नुक्स छिपाकर तिजारत करना हराम है। लिहाजा जो आपका ऐब है उसे बयान कर दो, सामने वाला ले ना ले उसकी मर्जी है। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ पैसा कम करके उसे बेच दो, लेकिन किसी को धोखा मत दो। दुनिया में धोखा दोगे, आखिरत में उसको भुगतना पड़ेगा, आखिरत में उसको भुगतना पड़ेगा। इसी सूरे के अंदर अल्लाह ताला ने आमान से दिलों पर जंग लग जाता है। इंसान जो भी अमल अंजाम देता है, नाम अमाल में लिखने जाने के साथ साथ उसका असर दिल पर पड़ता है। अच्छे अमल का अच्छा असर, बुरे अमल का बुरा असर पड़ता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरतुल मुतफ्फिफीन आयत नंबर 14। अल्लाह कहता हरगिज नहीं, बल्कि जंग बनकर छा गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते थे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, अल्लाह के बंदो अपनी जबान से जो अल्फाज अदा करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अल्फाज का मुआवजा करता है। कभी कभी इंसान ऐसे अल्फाज अदा कर देता है जो उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती है। कभी कभी इंसान ऐसे अल्फाज अदा करता है जो उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती है, लेकिन अल्लाह उसी एक अल्फाज को पकड़ के उसकी जिंदगी तब्दील कर देता है। लिहाजा जब भी बोलो सोच कर बोलो, आप जो भी अमल करेंगे अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। सच बोलोगे रब के पास सिद्दीकीन लिखा जाएगा, झूठ बोलोगे दुनिया के अंदर अल्लाह के पास कज़्ज़ाब लिखा जाएगा। ये दिल हमारा है, इस पर मर्जी हमारी नहीं चलती है। लिहाजा ये दिल को साफ रखो, जिस तरीके से अल्लाह ने हमें बनाया है इस दुनिया के अंदर रहकर इस दिल की पाकी और सफाई कर लो, वरना ये दिल अगर जंगालूद हो गया तो हिदायत से दूर हो जाओगे, रहनुमाई से दूर हो जाओगे। लिहाजा इस दिल की सफाई बहुत जरूरी है नौजवानों। इसी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे के अंदर जला वतन किए जाने वाले कुओं में जला देने वालों का अंजाम अल्लाह ताला ने, आपको मालूम है कि कुरैश मक्का मुसलमानों के हर किस्म की तकालीफ देते थे और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मुसलमानों को जुल्म करने वाले एक बादशाह के अंजाम से इबरत हासिल करने की तलकीन की। सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। लिहाजा जब जादूगर बूढ़ा हो गया, लंबा वाकया तकरीबन 1.5 पेज का है, मैं इख्तिसार से बताता हूं, सुन लो, मशहूर वाकया है, शायद आपको मालूम होगा। एक जादूगर था, बादशाह बहुत जालिम था, उसके पास एक जादूगर था और जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा मेरे मौत का वक्त करीब आ रहा है, तुम किसी बच्चे को दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। लिहाजा एक बच्चा था, एक बच्चे को उसके लिए वक्फ किया गया। वो बच्चा जब जादूगर के पास जाता था जादू सीखने के लिए तो रास्ते में एक राहिब मिलता था, इबादत गुजार राहिब मिलता था, तो वो बताता था ऐसी है अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह की बात मानो, इबादत करो। यानी जो जादूगर अपने एतबार से, राहिब अपने एतबार से, तो मामलात बढ़ते चले गए। जब जादूगर के पास ये आता था तो पहले राहिब से मिलता था, जादूगर के पास लेट पहुंचता, जादूगर उसे मारता तो आकर राहिब को क्या बोलता कि देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ है, मुझे जादूगर मारता है, सताता है। तो राहिब ने एक मशवरा दिया, कहा ऐसा करो कि जब तुम जादूगर के पास जाओ तो उसे ये कहो कि घर से आने में देर हो गई, घर से आने में देर हो गई, ये मत बताओ कि मैं ये चीज सीख रहा हूं रास्ते में रुककर। और उसके बाद अगर जब तुम घर पे जाओ, जब वहां डांटे सुनो तो बोलो कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। मामला बढ़ते गए। एक दिन का वाकया है कि एक सड़क पर एक जंगली जानवर शेर आ गया, लोगों का रास्ता रोक लिया। लिहाजा जब लोगों का रास्ता रुक गया तो लोग बहुत परेशान हुए,
کہ بھائی اب معاملہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511. کوئی واقعہ قصہ اور لوگوں کی طرح ہم بیان نہیں کرتے, آپ سنیے حدیث کا حوالہ ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کراوی ہے. جب وہ بادشاہ کے کیا کہتے ہیں, وہ بچہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگوں کے راستے رکے ہوئے ہیں, تو بچے کے دماغ میں آتا ہے کہ اب میں دونوں کی چیزیں آزما کر دیکھتا ہوں. جادوگر کا بھی جو مجھے سکھاتا تھا ایک وہ, اور دوسرا جو راہب مجھے بتاتا تھا وہ. اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ راہب دین کی باتیں بتاتا تھا اسے, اس نے بسم اللہ کہا اور مارا پتھر اور شیر مر گیا, راستہ کلیئر ہو گیا. تو اس بچے کا ایمان مضبوط ہو گیا. اب اسے بہت ستایا جانے لگا, بہت زیادہ اس کو پریشانیاں کرنے لگے. لہذا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ خندق میں بہت ساری جگہوں پہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی. بادشاہ نے مارا, آپ سنے ہوں گے, سمندر میں ڈالنا, پہاڑوں سے گرانا. اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ سنو, اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر مارو. اس نے جاتے جاتے لوگوں کی نصیحت دیا, توحید کی دعوت دیتے گیا. لہذا خندق کھودی جاتی ہے, کنواں نما, اور اس میں اسے مار دیا جاتا ہے. اس کا اللہ رب العالمین نے اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اور خندق میں ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا, اے امی جان تم صبر کرو, یقیناً یہ برحق ہے. لہذا بہت مفصل واقعہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کنویں کے اندر لوگوں کو ڈال کر قتل کر دیا گیا یا ستایا گیا. جو بھی چیزیں ہو, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں توحید کا بیج ڈال دیا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے نکلنے والے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہو. انہیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ نے کہا بس انسان کو لازم ہے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. لہذا اس میں انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو ہڈیوں سے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. انسان کو اپنی حقیقت سوچتے ہوئے آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تصدیق کرنا چاہیے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بیان کی کہ محنت سے پہلے منزل کی تعین ضروری ہے. محنت تو ہر کام کے لیے کرنا پڑتی ہے, اچھا ہو یا برا. کسی کام کے اچھا ہونے کے لیے صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی نے محنت کتنی کی ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ محنت کس مقصد کے لیے کیا ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے بھاگنا شرط نہیں, منزل کا تعین شرط ہے. اللہ کے ہاں اس محنت کی قدر اس کے بتائے ہوئے راستے پر کی جائے گی. اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا سورۃ الغاشیہ کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کے 4 کے درمیان. کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی خبر پہنچی؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے, محنت کر کے تھک جانے والے, اس کے باوجود گرم آگ میں داخل کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے محنت تو خوب کی مگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر. اللہ اکبر, بہت بڑی دلیل ہے سمجھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. آپ محنت کتنی بھی کرو, آپ لاکھ کوششیں کر دو, اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان کی محنت کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں گرم آگ کے اندر داخل کرے گا, یعنی جہنم کے اندر داخل کرے گا. تو محنت کے لیے منزل کی تعین ضروری ہے, اور منزل کی تعین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ضروری ہے. اگر یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو پوری زندگی ایک پیر پہ کھڑے ہو کر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے, اللہ اللہ کرتے رہے, پوری زندگی ختم کر دے. اگر اس کا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر ہوگا تو منہ پہ مار دیا جائے گا, منہ پہ مار دیا جائے گا. کسی امام, کسی ولی, کسی پیر, کسی محدث کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی دلیل مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کا قول مانا جائے گا, اللہ اور اس کے رسول کے قول پر عمل کی ہوئی بات مانی جائے گی. لہذا محنت سے پہلے منزل کی تعین ضروری ہے. اسی کے اندر اللہ رب العالمین مالک کائنات تمہاری گھات میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس سے غافل نہیں ہوا. جو اتنی بڑی کائنات بنایا اللہ رب العالمین نے, اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ گھات میں ہے, گھات میں. بندہ
क्या कर रहा है। बंदे के अमल को फरिश्ते लिखने वाले हैं, किरामन कातिबीन बैठे हैं। हर अमल से पहले मुहासिबा करो, हर काम करने से पहले मुहासिबा करो, हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा अमल कर रहे हैं। इसी तरीके से अमीर और गरीब दोनों इम्तिहान में है। गरीब आदमी भी इम्तिहान में है, अमीर आदमी भी इम्तिहान में है। अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा इसी के अंदर किया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी किसी को रिस्क देकर आजमाता है, कभी किसी से रिस्क को छीन के आजमाता है। लिहाजा दोनों आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश में है। अब ऐसे कंडीशन में ये देखा जाएगा कि इन आजमाइशों से जीतता कौन है। लिहाजा अमीर भी आजमाइश में है, गरीब भी। अमीर इस एतबार से आजमाइश में है, अल्लाह ने उसे दौलत दिया, उस दौलत का इस्तेमाल कैसे करता है, उस दौलत का इस्तेमाल कैसे करता है, क्या उसे जमा करके रखता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो बयान किया, हरगिज़ नहीं, क्या तुम उसे जमा करके रखते हो, और उस माल को जो तुम जमा किए हुए हो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, यही माल तुम्हारे लिए जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। लिहाजा न आदमी जो मालदार है उसे रब के रास्ते में खर्च करना चाहिए। अगर आदमी गरीब है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए क़नाअत पसंदी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में मेहनत करनी चाहिए। इसी तरीके से इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्किलात में घिरे हुए भी उम्मीद का दामन न छोड़े। मुश्किलात में हम कितने भी घिरे हुए हैं, परेशानियां आती रहती है, मुसीबतें आती रहती है, मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। आज सिर्फ ये बात नहीं है, सहाबा ने मुसीबत उठाई, मुश्किलात उठाए, परेशानियों से दो चार हुए, नबी ने तकलीफें उठाई, ये दीन हम तक पहुंचा हुआ है। लिहाजा हमें इन मुश्किलात के वक्त में अल्लाह और उसके रसूल का दामन थामना पड़ेगा, सहाबा के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, और उनको देखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र करने की जरूरत है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के बाद इंसान का घोड़े से तकाबुल अल्लाह ने कराया, एक इंसान और एक घोड़े का तकाबुल। अल्लाह कहता है घोड़ा एक पालतू जानवर है, इंसान उसे महज खिलाता और पिलाता है, घोड़ा उसके एवज में दिन रात उसकी खिदमत करता है, उसके दुश्मनों से लड़ता है, जख्मी होता है, कत्ल हो जाता है। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, जबकि उसके बरअक्स इंसान जो अक्ल दानिश का मुजस्समा है, अपने रब की बेशुमार नेमतें खाकर नाशुक्री करता है। अल्लाह समझे अल्लाह ने क्या बयान किया। आप देखिए सूरह आदियात के आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक अल्लाह ने एक घोड़े की मिसाल दी। एक घोड़ा है ना, आप उसे खिलाते हो, आप उसे पिलाते हो, उसकी परवरिश करते हो, आपको रिस्क कमा कर देता है, आपके लिए जंग में लड़ता है। कभी कभी वो घोड़ा कत्ल तक हो जाता है, लेकिन कभी ये घोड़ा नहीं कहता कि मेरी गलती क्या है, कभी ये घोड़ा नहीं कहता कि मेरी गलती क्या है। अल्लाह कहता है मैदानो मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, मेरा रिस्क खाते हो, मेरे जमीन पे चलते हो, मेरे आसमानों के नीचे चलते हो, उसके बावजूद तुम मेरी नाशुक्री करते हो। क्या हाल होगा, क्या अंजाम करेगा अल्लाह कल क़यामत के दिन, इसके हमें अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद खसारे से बचने के वसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अस्र के अंदर बयान किया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खसारे में तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। एक मैसेज देना चाहता हूं नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खाई है। लिहाजा जमाना कौन है, जमाने से मुराद अल्लाह है। जमाने की कसम नहीं खानी चाहिए। कहते हैं ना तेरी कसम, मेरी माँ की कसम, उसकी कसम, फला की कसम, ये सारे कसम नहीं खाने चाहिए। और खुसूसन जमाने को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। जमाना बड़ा बेवफा है, जमाना ये है, जमाना वो, इस तरीके के अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने कहा सूरह अस्र के अंदर कसम है जमाने की, बेशक इंसान सारे के सारे इंसान घाटे में है। पहले अल्लाह ने मुतलक कह दिया कि सारे इंसान घाटे में है, उसके बाद अल्लाह ने खास कर दिया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए, ईमान के साथ साथ नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करते रहे, और इसके बाद का वतवासौ बिस सब्र। बहुत प्यारे अल्फाज हैं, इधर इसकी तशरीह की जाए बाकायदा एक लंबी तकरीर होगी। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा बताऊं? इसलिए जोड़ा कि आप हक की वसीयत करेंगे तो हक की वसीयत में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, दो चार होना पड़ेगा मुश्किलात से। अल्लाह ने कहा वतवासौ बिस सब्र, इन मुश्किलात के ऊपर क्या करना पड़ेगा, तुमको सब्र करना पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसे तीन लोग बड़ी आजमाइशों से, खसारे से बचने वाले को जो ईमान लाया, ईमान के साथ साथ नेक अमल कर रहा, नेक अमल के साथ साथ अपने अहलो अयाल को, लोगों को हक की वसीयत करता रहा, और इन वसीयत के मुताबिक जो कुछ मुसीबतें परेशानियां आई उस पर सब्र करता रहा। इसी के अंदर हाथियों वाला मामला बयान किया गया है।
ہاتھیوں والا انجام آپ کو معلوم ہوگا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے بت خانوں میں میلہ لگایا کرتے تھے۔ قریش مکہ میں بیت اللہ کے نام پر میلہ لگاتے تھے۔ یہ میلہ تجارتی نمائش بھی ہوتی تھی، اور یہ عرب کی تجارت ریڑھ کے ہڈی کے برابر تھا۔ لہذا یمن کے ایک بادشاہ نے دنیا کی تجارت کا رخ یعنی اس کی تجارت کا رخ موڑ کر یمن کی طرف لانا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر ڈھانے کی تیاری کی، خانہ کعبہ کو گرانے کی، مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کیسے بچایا مکہ؟ یعنی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت چڑیوں کے ذریعے سے بچایا۔ طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چڑیے، وہ پرندے جو اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں کے درمیان لاتے تھے، کنکریاں لاتے تھے اور ہاتھیوں کے اوپر گرا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ رب ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اعمال صحیح ہونے چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ کی حفاظت ایسے ہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے سے، ابابیل پرندوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ نے کر لیا۔ لہذا نوجوانوں، اللہ کو پہچانو، ارے اللہ وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب پوری دنیا کا دروازہ بند ہو، رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیکی کے بعد استغفار کرنا، بس کچھ چیزیں اور خلاص۔ نیکی کے بعد استغفار کرنا، استغفار صرف گناہوں کے بعد ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ کے حق کا کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بندہ صرف گناہ کر کے توبہ نہ کرے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اس کے باوجود حدیثوں کے اندر آتا مئۃ مرہ، 100 مرتبہ اللہ کے رسول توبہ استغفار کرتے تھے دن بھر میں، اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف، اس کے باوجود اللہ کے رسول استغفار کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کے اندر بیان کیا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا عمر نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلایا اور حاضرین سے پوچھا اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہے کہ جب فتح و نصرت حاصل ہو تو اللہ کی مدد اور استغفار کی جائے، لہذا جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور استغفار کیا کرو۔ لہذا معزز سامعین کرام، پوری باتوں کا اس کے اندر یہ خلاصہ ہے کہ ہم نے جو کچھ نیکی کی اس پر خوش نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا تعارف سورہ اخلاص کے اندر سب سے جامع آیت ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ اس آیت سے، اس سورہ سے محبت کرنے والا اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابی آ کر ایک صحابی رسول کی شکایت کرتے، اللہ کے رسول فلاں صحابی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورہ کی تلاوت کر کے دوسری تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا صحیح بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس سورہ سے مجھے محبت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ جس سورہ سے تمہیں محبت اللہ تمہیں اس کا ساتھ رکھے گا۔ لہذا قل هو اللہ احد یہ قرآن کریم کی سب سے جامع صورت ہے توحید کے بارے میں، توحید اس سے جھلکتی ہے، توحید کی ثبوت دیتی ہے سورہ اخلاص۔ لہذا سورہ اخلاص کا مطالعہ کرو، اس کی تفسیر دیکھو تو آپ کو احساس ہوگا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے کیا باتیں بیان کی۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کبھی اس کا کوئی برابر نہیں کر سکتا۔ سورہ اخلاص کے اندر رب کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے، رب کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے، توحید کی بات پائی جاتی ہے۔ اللہ وہ ہے، نہ کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں عیسی ابن اللہ، عزیر ابن اللہ،
اور فرشتوں کو کہتے ہیں بنت اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں رب پر الزام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اس کے بعد جادو وغیرہ کا علاج کے مسئلے میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لہذا یہ ساری صورتیں، سورہ خلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان ساری چیزوں کا مجموعی طور پر ہمیں کیا کریں، اذکار کرنا چاہیے اور اس کو اپنے جسم کے اوپر دم کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ عمل ہے. اس کے بعد قرآن کی آخری نصیحت اللہ رب العالمین نے کہہ دیا. قرآن مجید نے ایک طرف اللہ کا تعارف کرایا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمن کا تعارف کرایا. انسان کو فاصلے کے لیے اس کے حربے اور چالوں کا تذکرہ کیا اور آخر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مسلسل اللہ رب العالمین نے سورہ ناس کے اندر بیان کر دیا تو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبودوں کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ کر اب آنے والا ہے. شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ ساری آیتیں قرآن کریم کا تفسیر آج الحمدللہ ہم نے 30 اور مکمل تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا. اے رب کریم، سب سے پہلے میرے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے رب العالمین. اے اللہ ایسے ہی قرآن کریم کو رب العالمین سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، اب سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی اے رب العالمین تو سے اپنے بارگاہ میں قبول کر لے. اے اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے رب العالمین. اے اللہ ہم نے ایک ماہ مسلسل تیرے راستے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا. اللہ تو ہمارے تراویح کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو صحت یاب ہے اے اللہ مزید انہیں صحت یاب رکھ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت اور پیار بھر دے رب العالمین. اے اللہ نفرتوں کو ختم کر دے، قدرت اور بغاوتوں کو ختم کر دے. اے اللہ فلسطین کے معصوم ننھے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہاں ہمارے خواتین کی حفاظت فرما، مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.